اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا وحياكم الله في هذه الدورة الدروس لغة العربية لفهم القرآن. إن شاء الله سنبدأ بعد قليل على بركة الله وتوفيقه وعونه. دعا سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے میرے رب اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر اور کوئی مشکل میرے آڑے نہ آئے، اور اس کام کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا، اور تیری ہی مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کرنے قابل ہوئے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ورزقا حلالا طیبا واسعا، اور ایسے رزق کا جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور وسعت رکھنے والا بھی ہو، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان کا جس پر تیرا ذکر جاری ہو، وقلبا خاشعا، اور ایسے دل کا جس کے اندر تیرا ڈر اور تیرا تقوی موجود ہو، ونفسا مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا، ودعا مستجابہ، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سورۃ الاعلی کی تلاوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آخری پارے کی 87 نمبر سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا
پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ہمارے اس کورس کا 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، 4 ہفتے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ 15 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، 15 کلاسز ہماری ہو گئی ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری 16ویں کلاس ہے، 5واں ہفتہ شروع ہو گیا ہے، دوسرا مہینہ۔ تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت کے بغیر یہ کام جو تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس پہ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تحمید، اس کی تحلیل اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا جائزہ ہے، کہ آپ جائزہ لیں کہ اس 1 مہینے کے اندر آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے، آپ کس سٹیج پر موجود تھے اور اب آپ کس سٹیج پر موجود ہیں۔ یہ اپنا تجزیہ آپ جب کریں گے، سیلف اسسمنٹ جب آپ کریں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب آپ کریں گے، تب آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ آپ کس مقام پر موجود ہیں، کتنا آپ نے ارن کیا ہے، کتنا آپ نے لرن کیا ہے، کتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے، کیا کچھ اخذ کیا ہے۔ جب اس کی ایویلیویشن آپ کریں گے تو تب آپ اپنا صحیح معنوں میں تجزیہ کر سکتے ہیں، خود کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں ریکیپ کر دوں کوئکلی۔ جملہ اسمیہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے جو بنیادی پارٹس ہیں دو، وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور مبتدا اور خبر کے بارے میں پھر ہم نے 4 باتیں پڑھی، اور یہ 4 باتیں وہی ہیں جو ہم نے اسم کے 4 پہلو پڑھے تھے، کہ جب بھی آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے، مبتدا اور خبر آپ لے کر آتے ہیں، تو مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ نے 3 شرائط کو ذہن میں رکھنا ہے جو اسم کے 4 پہلوؤں سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے۔ اسم کی جو ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اس میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، یعنی کہ مرفوع ہوں گے، اور 100% یہ چیز ویلیڈیٹ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، آلموسٹ 99% یہی کیس ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یہ بھی آلموسٹ 99% یہی کیس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے، چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو اس میں معرفہ کی ہم نے جو اقسام پڑھی تھیں، ان میں سے ہر ایک قسم کو ہم نے معرفہ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اسم علم کو بطور مبتدا استعمال کر چکے ہیں، اور سب سے پہلا جو ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا اس کا آغاز ہم نے اسم علم ہی سے کیا تھا۔ زید طالب، یہ ہمارا پہلا جملہ تھا، زید ایک طالب علم۔ اس کے بعد ہم نے معرف باللام کو بطور مبتدا استعمال کیا، اور اس میں ہم نے جو جملہ بنایا تھا وہ تھا الولد طالب، اور پھر اس کے بعد بیشتر جملے ہم نے معرف باللام کے بنائے۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، 16واں سبق ہے، الدرس السادس عشر، اس میں ہم جملہ اسمیہ ہی کو آگے کنٹینیو کریں گے،
اور اس میں معرفہ کی جو ایک اور قسم ہے، اس میں اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، اس کو ہم بطور مبتدا استعمال کریں گے اور جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جاتا ہوں، وہ آپ کو شو ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جی شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس میں اشارہ بطور مبتدا۔ تھوڑا سا ہم اسماء اشارہ کو ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ اسماء اشارہ جو ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، یہ کائنڈلی مائک آف کر لیں، کن کا مائک آن ہے؟ اسماء اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ، کوئی چیز اگر ہمارے قریب ہے تو ہم یہ کا لفظ استعمال کریں گے، کوئی اگر دور ہے چیز اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ہم دس اور دیٹ استعمال کرتے ہیں، قریب کے لیے دس، دور کے لیے دیٹ۔ اور اگر کوئی چیز سنگولر ہے تو اس کے لیے ہم دس کہیں گے، اور دس کا جو پلورل ہے وہ ہے دیز۔ اسی طرح جو دیٹ ہے دور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا جو پلورل ہے وہ ہے دوز۔ تو انگلش میں 4 ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز یہ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں یہ اور وہ 2 ہی استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جو اسماء اشارہ ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور جن پر زیادہ زور بھی دیں گے اور جن کو ہم پڑھیں گے، ان کی تعداد 6 ہے۔ کل جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ کل جو ہے وہ 14 ہے، لیکن ہم اس میں سے زیادہ تر 6 کا استعمال کریں گے۔ اور وہ 6 کون کون سے ہیں؟ اس میں جو واحد کے اس میں اشارہ ہے وہ ہم استعمال کریں گے، اور جو جمع کے اس میں اشارہ ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ جو مثنیٰ کے اس میں اشارہ ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ 1-2 کی پریکٹس ہم کر لیں گے، لیکن زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ واحد اور جمع پر ہی ہوگا۔ جو واحد کے اسماء اشارہ ہے وہ ہے حاذا مذکر قریب کے لیے، اور حاذی مؤنث قریب کے لیے۔ اور جو جمع ہے حاذا اور حاذی کی وہ ہے ہؤلائی، یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو دور کے اسماء اشارہ ہیں، جو بعید، جسے عربی میں بعید کہا جاتا ہے، اسماء اشارہ بعید، مذکر کے لیے ذالکا ہے اور مؤنث کے لیے تلکا، اور ذالکا اور تلکا دونوں کا جو جمع ہے وہ ہے اولئک۔ تو یہ ہم زیادہ تر استعمال کریں گے، لہٰذا یہ آپ یاد بھی کر لیں، حاذا، حاذی، ہؤلائی، ذالکا، تلکا اور اولئک۔ پھر ہم نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو واحد کے اسماء اشارہ ہیں اور جو جمع کے اسماء اشارہ ہیں، یہ ان کی جو تینوں حالتیں ہیں، چونکہ یہ اسم ہے اور اسم جو ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، لہٰذا جو واحد کے اور جمع کے اسماء اشارہ ہے ان کی مرفوع، منصوب اور مجرور حالت یہی سیم ہے، یعنی کہ حاذا حالت رفع میں بھی حاذا ہے، حالت نصب میں بھی حاذا ہے، اور حالت جر میں بھی حاذا ہے۔ یہی حال حاذی کا ہے، ذالکا، تلکا، ہؤلائی اور اولئک۔ جب آپ سے کہا جائے کہ حاذا کی تینوں حالتیں بولیں تو آپ کہیں گے حاذا، 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 حاذی، 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 ذالکا، 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 تلکا، 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 ہؤلائی، 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 اولئک، اولئک، اولئک۔ اور ایسے اسماء جو تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی چینجنگ نہیں آتی،
उनको मबनी अस्मा कहा जाता है। ये भी हमने पिछले जो लेसन था उसमें पढ़ लिया था कि वो अस्मा जो तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं उन्हें मबनी अस्मा कहा जाता है। मुसन्ना के जो अस्माए इशारा है वो है करीब के लिए हाजानी और हाथानी, मुज़क्कर के लिए हाजानी है और मुअन्नस के लिए हाथानी, और जो बाईद के हैं वो हैं जानिका और तानिका। ये सिर्फ आप जहन में रख लें, अपने पास नोट कर लें, ज़्यादा हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। और जो मुसन्ना है उसकी हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर तब्दील होती है, ये मबनी नहीं है। लिहाजा हाजानी मरफू है, इसकी जो मंसूब और मजरूर हालत है वो है हाज़ैनी, और हाथानी की है हाथैनी। इसी तरह जानिका की है ज़ैनिका और तानिका की है तैनिका। जो हालत नसब और जर है उसका तो अभी ज़्यादातर हमारा काम ही नहीं है। जो मरफू की हैं उसकी एक एक मिसाल हम करेंगे, ज़्यादा उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे वो वाहिद के इस्माए इशारा है और जमा के इस्माए इशारा। तो आगे हम चलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी हम इससे पहले जुमला इस्मिया बनाते थे तो हम मुब्तदा के मुताबिक खबर लाते थे, यानी कि हम मुब्तदा को देखकर उसकी खबर लाया करते थे। अगर तो मुब्तदा मुज़क्कर है तो उसकी खबर मुज़क्कर आती थी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर मुअन्नस आती थी, अगर मुब्तदा वाहिद है तो उसकी खबर वाहिद होती थी, अगर मुब्तदा मुसन्ना है तो उसकी खबर मुसन्ना होती थी, अगर मुब्तदा जमा है तो उसकी खबर जमा होती थी। यहाँ पर आपने इसके उलट करना है, आपने खबर के मुताबिक मुब्तदा लेकर आना है। ठीक है, और ये आप उर्दू में भी आप देख लें तो क्या किया जाता है कि आप अब मुब्तदा और ख़बर क्या होगी, मुब्तदा चूंकि अस्माए इशारा होंगे जो ऊपर हमने देखे हैं, हाजा हाजिही हाउलाई ज़ालिका तिलका उलाइका, ये बतौर मुब्तदा इस्तेमाल होंगे। और इनकी खबर क्या होगी कि जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो खबर होगी। अब खबर को आपने देखना है और उसके मुताबिक आपने इसमें इशारा यानी कि मुब्तदा लेकर आना है। अगर तो आप किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो चीज़ मुज़क्कर है तो आप कौन सा इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे, हाज़ा। अगर कोई करीब की चीज़ है और मुअन्नस है तो आप इस्तेमाल करेंगे हाज़िही। और अगर आप बहुत सारी चीज़ें हैं आपके करीब हैं, बेशक वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो आप इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे हाउलाई। अगर किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो चीज़ मुज़क्कर है तो आप कहेंगे ज़ालिका, और दूर की चीज़ अगर मुअन्नस है तो आप कहेंगे तिलका, और ज़ालिका और तिलका की जमा होगी उलाइका। लिहाजा आपने जैसे ही जुमला आपके सामने आएगा तो आपने फ़ौरन हाज़ा नहीं लगा देना, आपने पहले ये देखना है कि किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, खबर क्या है, उसके मुताबिक फिर आप उसका मुब्तदा यानी कि इसमें इशारा लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं, अपना पहला जुमला बनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किताब है। जी, ये किताब है। जी, तर्जुमा कीजिए, ये किताब है। जी, अब सबसे पहले आपने देखना है किताब को। अब किताब चूंकि मुज़क्कर है और ये से आपको पता चल रहा है कि करीब की तरफ इशारा करना है, लिहाजा आप कहेंगे हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। हाजा किताब। जी,
ترجمہ کیجئے، یہ قلم ہے، یہ قلم ہے۔ هذا قلم، جی هذا قلم۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیک ہے، کسی شخص کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیک ہے۔ جی هذا صالح، هذا صالح، جی ترجمہ کریں یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے۔ جی هذا طالب، هذا طالب، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طالبہ ہے۔ جی اب مؤنث آ گئی ہے، اب شروع میں یہ ہی ہے، آپ یہ نہ ہو کہ شروع میں آپ یہ دیکھیں اور فوراً آپ ہاذا لگا دیں۔ آپ نے خبر کو دیکھنا ہے، اگر خبر مؤنث ہے تو مبتدا اس کے مطابق مؤنث آئے گا۔ جی ہاذہ طالبۃ، ہاذہ طالبۃ۔ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیک ہے، مؤنث کے لیے۔ جی یہ نیک ہے، جی ہاذہ صالحۃ، ہاذہ صالحۃ نہیں ہوگا، صالحۃ، خبر نکرہ ہوگی، صالحۃ، هذه صالحۃ۔ جی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی ہے، جی یہ گاڑی ہے۔ جی اب گاڑی کی جو عربی ہے وہ ہے سیارۃ، اور سیارۃ چونکہ مؤنث ہے تو کیا آئے گا، ہذہ سیارۃ، ہذہ سیارۃ۔ جی یہ کھڑکی ہے، جی ہاذا نہیں ہوگا، ہذہ، ہذہ سیارۃ، یہ کھڑکی ہے۔
جی یہ کوشش کریں کہ سب یہاں پر آنسر کیا کریں. ہاذہ نافذۃ. ہاذہ نافذۃ. ممتاز. جی اب یہاں تک ہم نے واحد مذکر اور واحد مؤنث ہاذا اور ہاذہ استعمال کر لی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو طالب علم ہیں. یہ دو طالب علم ہیں. جی یہ دو طالب علم ہیں. طالب هذان طالبان. هذان طالبان. ٹھیک ہے یہ دو طالب علم ہیں. هذان طالبان. یہ دونوں نیک ہیں. یہ دونوں نیک ہیں. مذکر کی بات ہو رہی ہے. هذان صالحان. هذان صالحتان نہیں ہوگا صالحان مذکر کے لیے. هذان صالحان. اچھا ایک چیز یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اب یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دو طالب علم ہیں یہ دو نیک ہیں. اب یہاں پہ آپ کو جنڈر اسپیسیفائی نہیں ہو رہا کہ جنڈر کیا ہے اس کا جنس کیا ہے. تو آپ پریفر کریں گے مذکر کو. ٹھیک ہے پریفر آپ نے کرنا ہے مذکر کو کیونکہ اس کے اندر اگر اس طرح جمع کے لیے بات ہو رہی ہو مثنیٰ کے لیے ہو رہی ہو تو اس کے اندر جو مؤنث ہے وہ کور ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفک کیا ہو مؤنث کے لیے تو پھر آپ نے وہ مؤنث کا ہی استعمال کرنا ہے اس میں شاید. جی آگے چلتے ہیں. یہ دو قلم ہیں. جی یہ دو قلم ہیں. هذان قلمان. هذان قلمانی نہیں قلمانی. قلمانی. میں اس کے اوپر حرکات بھی ڈال دیتا ہوں. قلمانی. جی جی ترجمہ کیجئے. یہ دو دروازے ہیں. یہ دو دروازے ہیں. هذان بابان.
جی हादानी बाबानी। जी अब आ जाइए, ये दो गाड़ियां हैं। जी ये दो गाड़ियां हैं। जी ऊपर चलते हैं, दोबारा देखते हैं कि मुअन्नस के लिए मुसन्ना क्या है। मुअन्नस करीब का मुसन्ना है हातानी। ठीक है, हातानी। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल करें। हातानी सय्यारतानी। हातानी सय्यारतानी। जी ये दो खिड़कियां हैं। जी ये दो खिड़कियां हैं। जी हातानी नाफिज़तानी। हातानी नाफिज़तानी। जी ये दो पंखे हैं। जी ये दो पंखे हैं। जी हातानी मिरवाहातानी। हातानी, हाजानी नहीं होगा, मिरवाहतुन। मुअन्नस है तो मिरवाहतानी। طيب हातानी मिरवाहतानी। जी अब आ जाएं जमा की तरफ। वाहिद हमने कर लिया, हाजा हाजिही हाजानी और हातानी। जमा की तरफ आ जाए। ये तालिब इल्म है। ये तालिब इल्म है। जी हाजा और हाजिही की। जी तुल्लाबून नहीं है, तुल्लाब है या तालिबून है, या तुलबा है या तलबा है। ये सारी जमा है तालिब की। जी हाजा और हाजिही दोनों का जमा है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हाउलाई। हाउलाई तुल्लाबुन। हाउलाई तुल्लाबुन। तालिबूना भी ठीक है, तुल्लाब भी ठीक है, तुलबा भी ठीक है, तलबा भी ठीक है, सारे ठीक है। हाउलाई तुल्लाबुन। ये नेक हैं। ये नेक हैं। जी हाउलाई
صالحون هؤلاء صالحون جی یہ سب طالبہ ہیں یہ سب طالبہ ہیں بلکہ اردو میں میرے خیال میں طالبات ہی کہتے ہیں یہ سب طالبات ہیں جی یہ سب طالبات ہیں جی مکمل کریں مکمل اعراب کے ساتھ جی ہؤلائی اب مؤنث ہے لیکن مؤنث کے لیے بھی جو اس میں اشارہ ہے جمع کا وہ ہؤلائی ہی ہوگا ہؤلائی طالبات طالبات انکمپلیٹ ہے طالبات ہؤلائی طالبات ہؤلائی طالبات جی یہ نیک ہے مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے یہ نیک ہے ہؤلائی صالحات ہؤلائی صالحات یہ نیک ہے یہ استانیہ ہے جی یہ استانیہ ہے ہؤلائی استاذات یا معلمات یا مدرسات ساری ٹھیک ہے ہؤلائی مدرسات جو اسماء اشارہ تھے قریب کے وہ ہم نے ان ساروں کی پریکٹس کر لی ہے ہاذا ہاذی ہاذانی ہاتانی اور ہؤلائی ان سب کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں اب یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو پچھلے سبق میں بھی ہم نے تقریباً وہ سارا لیکچر ہی ہم نے اسی پوائنٹ کے اوپر کیا تھا اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں سوچ سمجھ کے اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے وہ ہے کہ یہ سب قلم ہے یہ سب قلم ہے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے خبر کو اور اس کے مطابق آپ نے مبتدا لے کر آنا ہے اب قلم کی جمع جو ہے وہ اقلام ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کے ساتھ پہلے ہم نے خبر کا کیا تھا اب کیا ہوگا کہ اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا جی یہ بنائیے اقلام میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اقلام جمع ہے قلم کی اس کے ساتھ اس میں اشارہ لائیے کیا آئے گا
جی ہاؤلائی قلیماتن، پہلے تو یہ کہ قلم کی جمع ہے اقلام، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہاؤلائی نہیں آئے گا، گو کہ یہ جمع ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے۔ عربی زبان میں عاقل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ بے جان ہوں خواہ وہ جاندار ہوں، وہ ساری غیر عاقل میں آتی ہیں۔ اور جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اگر تو غیر عاقل کی جمع مبتدا میں ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ خبر غیر عاقل ہے تو مبتدا واحد مؤنث آئے گا۔ اقلام چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا، اور واحد مؤنث کا اس میں اشارہ کیا ہے؟ ہذہ، ہذہ، ہذہ اقلام۔ جی یہ چیز کلیئر کریں سب، ہذہ اقلام۔ جی اس پچھلا پورا لیکچر اسی کے اوپر تھا، تو اگر کائنڈلی کسی نے اگر وہ لیکچر نہیں لیا یا کچھ سمجھ نہیں آئی تو کلاس کے بعد آپ نے تفصیل سے وہ لیکچر دوبارہ سن لینا۔ جی میں نے یہی بات کہی ہے کہ پہلے قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ مبتدا کے مطابق خبر آتی تھی، اب یہاں پر یہ ہوگا کہ خبر کے مطابق مبتدا آئے گا، کیونکہ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ اس میں اشارہ کون سا آئے گا۔ اگر تو آپ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسماء اشارہ قریب آئیں گے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اس کے مطابق آئے گا، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، اس کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ اب چونکہ اقلام غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے یہ کیا تھا کہ اگر واحد مؤنث مبتدا ہے، اگر غیر عاقل کی جمع مبتدا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، اس طرح ہم نے کہا تھا حاضی الاقلام جدید جدیدۃ، ٹھیک ہے، اسی طرح السیارات جدیدۃ سریعۃ، اور وہ پورا میں نے آپ کو جو ہوم اسائنمنٹ بھی دی تھی اس کے اندر بھی یہی چیزیں تھی زیادہ۔ حاضہ اقلام نہیں ہوگا، واحد مؤنث اس میں اشارہ آئے گا، حاضی اقلام۔ جی ایک اور کرتے ہیں یہاں پہ یہ کتابیں ہیں، جی یہ کتابیں ہیں۔ اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے آپ کو تو پچھلا لیکچر آپ نے لازمی اس کلاس کے بعد سننا ہے۔ جی اب آپ کتاب دیکھیں گے، کتاب چونکہ غیر عاقل ہے اور اس کی جمع یہاں پر آ رہی ہے کتبن، تو اس کے ساتھ جو آپ اس میں اشارہ لے کر آئیں گے وہ ہوگا حاضی، اور یہ قاعدہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ قاعدہ صرف جمع کے لیے ہے، غیر عاقل کی جمع کے لیے، نہ واحد کے لیے ہے نہ مثنیٰ کے لیے ہے، نہ عاقل کی جمع کے لیے ہے، یہ ایکسیپشن صرف اور صرف غیر عاقل کی جمع کے لیے ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہذہ کتب، ہذہ کتب، ہذہ کتب۔ جی یہ سب لڑکیاں ہیں، لڑکیاں تو عاقل ہے نا، تو ہؤلائی بنات، ٹھیک ہے، ہؤلائی بنات، یہ کھڑکیاں ہیں،
یہ کھڑکیاں ہیں. جی اب آپ دیکھیں گے کہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ کھڑکیاں. کھڑکیوں کی جمع پہلے آپ بنائیں گے نافذاتن. چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس میں اشارہ آئے گا واحد مؤنث. واحد مؤنث اس میں اشارہ کیا ہے؟ حاذی. نافذات. حاذی نافذات. یہ گاڑیاں ہیں. یہ گاڑیاں ہیں. جی پہلے آپ دیکھیں گے گاڑی غیر عاقل ہے، اس کی جمع آپ کریں گے سیارات، اور اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ لے کر آئیں گے وہ ہوگا واحد مؤنث حاذی. حاذی سیارات. حاذی سیارات. جی اب آ جاتے ہیں اس میں اشارہ بعید کی طرف. یہ سارے اسماء اشارہ قریب تھے، اب اسماء اشارہ بعید. تو جلدی جلدی کرتے ہیں کہ ایک مثال کریں گے، وہ بالکل اسی طرح ہے. وہ طالب علم ہے. جی کوئکلی بسرعہ. وہ طالب علم ہے. اب یہ کی جگہ وہ آ گیا ہے. اور وہ کے لیے وہ ہے. اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس میں اشارہ بعید ہے، واحد ہے، مذکر ہے. لہذا واحد مذکر بعید کا جو اس میں اشارہ ہے وہ ہے ذالک. ذالک طالب. ذالک طالب. ٹھیک ہے. ذالک طالب. وہ طالبہ ہے. جی وہ طالبہ ہے. ذالکہ کا مؤنث ہے تلکا. تلکا. جی تلکا طالبۃ. تلکا طالبۃ. طالبۃ کو آپ دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر آپ نے لگانا ہے تلکا. تلکا طالبۃ. جی پہلے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئیں گے ایک ایک مثال کریں گے صرف مثنیٰ کی. وہ طالب علم ہیں. جی وہ وہ طالب علم ہیں. جی ذالکا اور تلکا کی جمع ہے اولائکا، اور یہ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں. تلکا بھی، ذالکا بھی اور اولائکا. غالباً اسماء اشارہ بعید زیادہ استعمال ہوئے ہیں قریب کے اشاروں سے. ہیا ہوا ضمائر ہیں، وہ اسماء اشارہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ضمائر شروع کریں گے. وہ پرسنل پروناؤنز ہیں، انشاءاللہ وہ کل ہم شروع کریں گے. وہ طالب علم ہے. جی ہاں اولائکا. طلاب. اولئک طلاب. طالبون، طلاب، طلباء، طلبہ، کچھ بھی استعمال کر لیں. اولئک طلاب.
صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر جمع مکسر ہے تو اس کا اعراب مختلف ہوگا، اگر جمع سالم ہے تو اس کا اعراب مختلف ہوگا۔ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دو طالب علم ہیں۔ ذالکا کا مثنیٰ ہے ذانکا، 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 جی ذانکا طالبانی، ذانکا طالبانی۔ جی وہ دو طالبات ہیں، جی وہ دو طالبات ہیں۔ پریکٹس آپ نے خود سے کرنی ہے، مختلف الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے، اس سے پریکٹس ہوگی۔ تو تلکا کا جو مثنیٰ ہے وہ ہے تانکا، تانکا، تانی، تانکا طالبتانی، طالبتانی، تانکا طالبتانی، جی وہ طالبات ہیں۔ جی جمع آ گئی ہے، وہ طالبات، طالبات تن نہیں ہوگا، طالبتانی، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے لیے طالبتانی۔ جی اولئک، طالبات، اولئک طالبات، اولئک کا لفظ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تل کا طالبات نہیں ہوگا، تل کا طالبات کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ عاقل کی جمع ہے، آپ نے طالبات کو غیر عاقل کر دیا ہے، بڑا برا منائیں گی وہ تو۔ جی فوراً سے اولائک کا کریں اس سے پہلے کہ وہ مائنڈ کر جائیں۔ جی اولئک طالبات، جی اب آ جائیں، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قلم ہے، وہ قلم ہے، جی جمع وہ قلم ہے، یعنی کہ وہ سب قلم ہے، پلورل میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ممتاز، ممتاز۔ تانی کا، اب تانی کا کیوں؟ تانی کا تو مثنیٰ کے لیے ہے، جمع کے لیے یا تو الائی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اگر عاقل کی جمع ہے، اور اگر غیر عاقل کی ہے تو صرف آپ استعمال کریں گے واحد مؤنث، اور واحد مؤنث بعید کا کیا ہے؟ تل کا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تل کا اقلام، تل کا اولئک، اولئک اقلام، آپ نے اقلام کو عاقل کر دیا۔ قلم خود عاقل نہیں ہوتے، ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے۔
جی تل کا اقلام، جی وہ کتابیں ہیں، وہ کتابیں ہیں جی۔ جی عاقل کے لیے صرف آپ نے تین باتیں اپنے ذہن میں رکھی، انسان، فرشتے اور جنات عاقل میں آتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے جاندار ہیں بے جان ہیں وہ ساری غیر عاقل ہیں۔ تل کا کتب، تل کا کتب، جی یہ قرآن مجید میں یہ بھی بہت استعمال ہوا ہے، تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها۔ اب حدود جو ہے وہ کیا ہے، جمع ہے غیر عاقل کی، اس کے ساتھ تل کا آ رہا ہے، تل کا حدود اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ جب آپ تلاوت کیا کریں تو ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں، انشاءاللہ موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ انالیسس بھی کریں۔ جی وہ کتابیں ہیں، تل کا کتب، وہ کھڑکیاں ہیں، وہ کھڑکیاں ہیں۔ دیکھیں کنفیوژن اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ نے گھر جا کے پریکٹس کرنی ہے، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، انشاءاللہ ساری کنفیوژن آپ کی رفع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، کنفیوژن، مشکل، ٹھیک ہے۔ تلک نافذات، ممتاز، تلک نافذات۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں، اگر تو وہ جمع ہے غیر عاقل کی تو اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آپ لائیں گے وہ ہوگا واحد مؤنث۔ کون مذکر ہے کون مؤنث ہے، میرے خیال میں تیسرا لیکچر تھا، دوبارہ سے جا کے تفصیل سے وہ لیکچر آپ سنیں، انتہائی تفصیل سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ مذکر اور مؤنث کا کیسے پتہ چلے گا۔ غالباً میرے خیال میں 2 لیکچر ہم نے اس پہ کیے تھے، تو غالباً تیسرا یا چوتھا لیکچر ہوگا یا دوسرا یا تیسرا ہوگا۔ جی وہ گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیاں ہیں۔ جی تھرڈ فورتھ، تلک سیارات، سیارات، تلک سیارات۔ جی جی یہاں پہ الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں کور کر لی ہیں، اسماء اشارہ جتنے بھی تھے وہ سارے ہم نے استعمال کر لیے ہیں۔ مین فوکس آپ کا ہونا چاہیے واحد کے اسماء اشارہ پہ اور جمع کے، ٹھیک ہے، کیونکہ پریکٹس ہم نے مثنیٰ کی بھی کر لی ہے لیکن وہ زیادہ استعمال نہیں ہوگی۔ واحد کے اسماء اشارہ کون کون سے ہیں، حاذا، حاذی، قریب کے لیے، اور حاذا اور حاذی کی جمع ہے ہؤلائی۔ اسی طرح جو بعید کے اسماء اشارہ ہے، واحد کون سا ہے، ذالکا اور تلکا، اور ذالکا اور تلکا کی جمع ہے اولائکا۔ تو یہ ھذا، ھذہ، ہؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور یہ پوائنٹ خاص طور پہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جمع غیر عاقل والا۔ اگر تو جمع غیر عاقل مبتدا ہوگی تو خبر واحد مؤنث آئے گی،
اگر جمع غیر عاقل خبر ہوگی تو اس کی مبتدا واحد مؤنث آئے گی. جس کو کلیئر نہیں ہے بعد میں مجھ سے پوچھ لے، اس کو میں کلیئر کر دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ پچھلا لیکچر جا کر وہ سنیں، اس کی ریکارڈنگ شیئر ہوئی بھی ایک بک میں. اچھا، اب ایک میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، وہ آپ اس کا ترجمہ کریں، اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. کسی کا کوئی کویسچن ہو تو کویسچن آپ کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زید ہے، یہ زید ہے. جی یہ زید ہے. جی سارے آنسر کریں. جی جی هذا زید. جی یہی پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. هذا زید. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہاذا جو ہے یہ مرفوع ہے، زیدن بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے. ہاذا بھی اس میں معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اسماء اشارہ ہیں یہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے، لہٰذا سارے اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے. آپ غور کریں کہ زیدن بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ چیز آپ کا ذہن خود بھی مانے گا کہ زیدن کو آپ نکرہ کر ہی نہیں سکتے. اسماء علم جتنے بھی ہوتے ہیں انہیں آپ نکرہ نہیں کر سکتے. زیدن کو کیا نکرہ آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو نکرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی خاص بندے کا نام ہے. لہٰذا اس میں کیا ہوگا کہ اس کنڈیشن میں کہ جب اسماء اشارہ آپ بطور مبتدا استعمال کر رہے ہوں اور خبر میں آپ اس میں علم لے آئیں تو وہاں پہ جو خبر ہے وہ معرفہ ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ 99% جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، جو 1% ہے وہ اس قسم کی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ کنڈیشن ہو تو دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں. یہی پوائنٹ میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے تو کوئکلی آپ کوشچن کر لیں. نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پورے 5:30 بجے ہماری کلاس شروع ہو جائے. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.